السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، گسمان کی جنگ کے رزلٹس کیا ہوں گے؟ لاہور ہائی کورٹ میں لاہور پاکستان لائرز کنونشن اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے کہ وکلا سوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بہت بڑا محاذ اب کھڑے ہونے جا رہا ہے، اور فیصلہ کن جنگ کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا علیحدہ بات ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم نے جتنی ڈراسٹک تبدیلیاں کی ہیں اس کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹوں میں ججز کی تعیناتیاں شروع ہوئیں، اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ تو آئینی بینچ بنا۔ آئینی بینچ کے بعد دوسرا کام ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیاں، پسند کے ججز تعینات۔ اب اس کا تیسرا مرحلہ اور چوتھا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تیسرے مرحلے کے اندر مختلف ہائی کورٹ سے ججز کی ٹرانسفر کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ججز کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ دقت یا مسائل بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز صرف ایک نہیں 3، اور اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے آ گیا، باقی 2 ہائی کورٹوں سے بھی نام تجویز کیے جا چکے ہیں۔ لاہور سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا کہہ دیا، اور ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنانے کے حوالے سے بھی، اور اس میں یقیناً سینیورٹی جو ہے نا، یہ جو بات ابھی چلے میں ساتھ اکٹھے ہی بات کروں گا آپ کے، تاکہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ اور لگتا نظر یہی آتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ آزادانہ فیصلے کرنے والا کوئی جج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ اور اگر باہر سے جج لانا ہے، لا کر چیف جسٹس بنایا گیا، تو چیف جسٹس لاہور اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے مندوجہ چیف جسٹس پر سوالات اٹھیں گے۔ یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں جب پہلے قاضی فائز عیسیٰ رہا، جو بظاہر تو حکومتی نمائندے کے طور پر سوالات اٹھتے رہے ان کے اوپر، اور اس کے بعد اب یہی سوالات جسٹس امین الدین صاحب پر اٹھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک پرسیپشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اب سپریم کورٹ نے جب فل کورٹ بنانے کا کہہ دیا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم نے پوائنٹ اٹھائے ہیں، تو اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہاں اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد 8 لانے کا ارادہ ہے۔ اچھا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ججز آ جائیں گے 26ویں آئینی ترمیم، ہم دیکھیں نا وہ بینیفیشری ہیں براہ راست نئے آنے والے۔ چلیں، پرانے تو ویسے اکٹھے ہی ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر یہ تھا، تو اس میں وہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ججز چیف جسٹس فرض کریں لاہور سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ وہ بھی کہانیاں دیکھتے رہے کہ گمشدہ افراد کے لیے علیحدہ بات ہے، جاوید اقبال صاحب نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف بڑی کوششیں چلتی رہی عمران خان کے گورنمنٹ دور کے اندر ہی، اور اس کے بعد بھی دیکھا کہ ان کو ہٹانے کے لیے لاپتہ کمیشن کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی، لیکن جاوید اقبال صاحب کو ہٹایا نہ جا سکا، تو اب ان کی جگہ ہٹا کے جسٹس فقیر احمد کھوکھر صاحب کو لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آسانی رکھے۔ اب ان کو تعینات کیا گیا۔ تعینات کیا کیا؟ کوئی میرٹ پہ تو کوئی تعیناتی نہیں ہوئی نا، جب آئے تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کو تعینات۔ چلے، یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جب تعیناتی ہو گئی تو ایڈوانٹیجز اس عہدے کے مل جائیں گے۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا نام آیا ہوا ہے، اور باقی اب بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ 3 اور ہائی کورٹوں میں سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ججز لانے ہیں۔ اب یہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا واضح ہے کہ وہاں پر ابھی بھی دیکھیں ججز نے خط لکھا، اس بار جسٹس ارباب طاہر نے نہیں لکھا، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی اور ہائی کورٹوں سے۔ اچھا، وہ دیکھیں، وہ اعتراض والی بات تو اب کر نہیں سکتے، چونکہ آئینی ترمیم آ چکی ہے۔ آئینی ترمیم کو سامنے رکھتے اس پر عمل درآمد ہونا ہے، جس کسی شکل میں بھی ہونا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے وقت 15 ستمبر 2024 کو جو مسودہ حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس میں آئین کے آرٹیکل 200 میں کچھ ترامیم تجویز کی گئی تھی۔ یہ ججز کے بارے میں ہے۔ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کے ساتھ دوسری ہائی کورٹ سے جج اب اسلام آباد ہائی کورٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔
اس آرٹیکل میں ایک شک ڈال دی گئی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ جس جج کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری جج ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونی ہو تو اس کی سینیورٹی اور پہلے ہائی کورٹ میں تعیناتی سے شمار ہوگی. یعنی آپ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں تو آپ کی سینیورٹی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ بیسیکلی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے کنسیڈر ہوتی ہے. تو یہ اب آپ جب وہاں لے کے جائیں گے تو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کیا کریں گے, تو یہ بیلنس کرنے والا بڑا سوال ہے. اب یہ سوال تو پھر یہی آتا ہے نا کہ آرٹیکل 200 کی ترمیم تو 26ویں آئینی ترمیم نے نہیں ہوئی, اور اگر سینیورٹی کے حوالے سے کلیئر تھا تو شک کی ترمیم کی تجویز کی ضرورت کیا تھی. یہ بھی بڑی زبردست باتیں. جب یہ ترمیم نہیں تو اس کے باوجود کیسے دوسری ہائی کورٹ سے آنے والے جج کی سینیورٹی اس کے پہلے ہائی کورٹ کی تعیناتی سے شمار ہوگی. اب ان حقائق کو دیکھنا ہے تو بڑا قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتا ہے جس کا وزیر قانون کو, اٹارنی جنرل کو اور باقی اسٹالورٹ کو شاید اندازہ نہیں تھا, اور لیکن اس کے باوجود یہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. چاہیے پہلے سے آئینی ترمیم, اور اسی لیے بات کہا جاتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بار بار ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور چونکہ جو 5 ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں بھی بہت سے معاملات سامنے آ چکے ہیں. تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا, میں آنے والے دنوں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑی جنگ دیکھ رہا ہوں, آئینی اور قانونی جنگ. اور آئینی اور قانونی جنگ اب کیا ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے آنے والے دنوں کے اندر آ جائے گی, اور اس میں بڑی سی وضاحتیں اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے. مئی 2024 اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, یہ ڈیٹیں اس لیے بتا رہے ہیں, میں تو خود پچھلے 2024 سے لے کر بہت سے اہم معاملے ہیں جو ان کی عدالت میں گئے. یعنی ارشد شریف والا معاملہ جو ہے وہ 4 فروری کے لیے رکھا ہوا ہے. تو 4 فروری کے حوالے سے اگر تاریخی طور پر یاد رکھا جائے تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, PNIL لسٹ کا فیصلہ نہیں کیا. 90 دن کے اندر جو 14 سے 40 دن کا جو ریمانڈ کیا تھا نیب لاء کے تحت وہ بھی چیلنج کیا گیا تھا. عمران خان صاحب کی جیل پہ کمیشن اپوائنٹ کر کے وہاں پر تحقیقات کرنے کے لیے کیا کیا سہولیات ملتی ہیں, بین الاقوامی قوانین کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے, PNIL لسٹ کے حوالے سے, مخصوص نشستوں کے حوالے سے. میں وہ کیسز بتا رہا ہوں, میں آپ کے سامنے مخصوص نشستوں کے حوالے سے معاملہ بھی چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے. اب کیس لگتا ہے یا نہیں لگتا, نو اسکوپ میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایکس کی بندش کے خلاف بھی کیس لگا ہوا. پیمرا کے نوٹیفیکیشن جو آیا تھا اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بحث کی تھی میں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ بھی ابھی تک نہیں آیا. اور ایکس کا بھی تھا, اسلام 1 سال مکمل ہو جائے گا, اور 6 فروری کو یہ ایکس کی بندش کے خلاف یہ کیس لگا, لیکن کال لسٹ منسوخ ہو گئی اور نو اسکوپ لسٹ میں ڈال دی گا. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ انہوں نے کئی ایسے کیسز ہیں جن کا تو فیصلہ ہی نہیں کیا, جو چیزیں ساری سامنے نہیں آئی ہیں. یوٹیوب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے وائٹ ہاؤس نے تمام لوگ جن کی آواز یوٹیوب یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹفارم پر ہے, وائٹ ہاؤس کوریج کے لیے اپلائی کرنے کا کہا ہے. دیکھیں یہ یعنی ایک طرف ہم ٹیکا ایکٹ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف وائٹ ہاؤس کہاں جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ سوشل میڈیا جہاں تک آئیں, اور 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا, اور فیک نیوز کی روک تھام کے لیے وائٹ ہاؤس نے یہ قدم اٹھایا. دیکھیں نا فرق, دوسری طرف آپ بات کو سمجھیے گا. اور ٹی وی چینل پر بیٹھے جو اینکرز اپنے مالکان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. یہ تو فیس کیا, ڈرم نے تو بڑا واضح طور پر یہ فیس کیا. آپ کو یاد ہے نا, آپ کو یاد ہے, تو ہم نے فیس کیا. اور ہاں اس طرف ہم جو ہیں وہ پابندیاں لگا رہے ہیں. چیف جسٹس کی زیر صدارت جو ہے جوڈیشل کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی گئی. اس میں نون لیگ کے بہت سے لوگ ہیں. ANP کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ تعلق کہیں نہ کہیں ہے, لیکن یہاں ججز جو ہے نا یہ میرٹ پہ تھوڑا ہو رہے ہیں. یہ تو ووٹ کی طاقت ہے آپ کے پاس کہ 13 ممبر ہیں, اس میں سے 8 آپ کے ساتھ ہیں, 5 زیادہ, لیکن اس وقت صرف 3 لوگوں نے اختلاف کیا. یعنی تو اس کا مطلب ہے جو ججز اسلام آباد سپریم کورٹ کے بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جنہوں نے مخالفت کی ہوگی وہ 2 پارلیمانی کمیٹی کے ممبر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, اور یا ایک جج اور کوئی ہوگا جس نے شارح کی ہے. اور 8 وکلاء کی منظوری دے دی ہے. 9 ججز کو تعینات ہونا تھا, جس 10 ججز کی تقرری کا کہہ دیا. اور بیرسٹر گوہر علی ظفر اور صوبائی وزیر قانون KP کے, آپ تیسرا جو ہے نا یہ بندہ نہ آ گیا. میں سوچ رہا تھا کون سا ہے تیسرا آدمی,
تیسرا یہ آ گیا اضافی تعیناتی کی مخالفت کر دی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فروخ جمشید اور انعام اللہ کے ناموں کی منظوری. باقی وکلا جو ہیں قاضی جواد، مدثر امیر، عبد الفیاض کو بھی جج تعینات کر دے گا، صلاح الدین، صادق علی، طاہر افریدی اور ان کے ناموں کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. یہ سیاسی ہم تو ججز پیک کرنا کہتے ہیں کہ ججز کی ابھی فی الحال ضرورت کیا تھی وہاں پر، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات تو سامنے آنے ہیں نا، کیا ایڈوانٹیجز ہونے ہیں یہ تو آپ سارا دیکھ لیں. بینیفیشری بھی سامنے آ گئے، اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں میں کوئی اچھے کی امید نہیں دیکھ رہا اس میں. پہلے کوششیں اسی طرح ہی چلتی رہنی ہیں، حالات اسی طرح ہی چلتے رہنے ہیں، واقعات اسی طرح ہی ہوتے رہنے ہیں. کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش تو پھر بھی رہتی ہے، اور امید ہے اس کے رزلٹ بھی خاطر خواہ پازیٹیو ہی نظر آئیں گے آپ کو. لیکن یہ 26ویں ترمیم اگر رہتی ہے تو پاکستان میں آزاد عدلیہ کا خواب آپ کا چکنا چور ہو جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.